گریٹر بلوچستان مسئلے کے اسباب کیا ہیں، کتنی تنظیمیں برسر پیکار ہیں اور کون کون سے سربراہ ان کو لیڈ کر رہے ہیں؟ نواب اکبر بگٹی مرحوم نے پہلا قتل کب اور کس عمر میں کیا تھا؟ مزاحمت کو دبانے کے لیے پرویز مشرف کا کیا لائحہ عمل تھا؟ مسئلے کا فوجی حل کی بجائے سیاسی حل کیوں نہیں نکالا گیا اور فوجی حل کی کیا نقصانات ہوئے؟ کیا گریٹر بلوچستان کے خواب پورے ہوں گے یا پھر پہلے والی جیسی مزاحمت اب نہیں رہی؟ اگر نہیں تو کیوں؟ السلام علیکم، میں ہوں تبسم جلالوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخ ناک، اور تاریخ ناک آپ کے لیے لے کر آیا ہے آج سابقہ ویڈیو بعنوان بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے کا دوسرا حصہ، جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جلد لے کر آؤں گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، بڑھتے ہیں تفصیل کی جانب، لیکن اس سے پہلے کہ ہم تفصیل پر جائیں، آپ میری یوٹیوب چینل تاریخ ناک کو سبسکرائب کریں اور بیل والی آئیکن آل کو پریس کریں تاکہ ہمیشہ کی طرح اگلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن اپنی موبائل پر آپ حاصل کر سکیں۔ آج بلوچستان کے مستقبل کے بارے میں گفتگو کے لیے ضروری ہے کہ ان اسباب پر نظر ڈالی جائے جس کے سبب بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز سے 4 بڑی جنگیں ہوئی اور 5ویں مزاحمتی تاریخ جس کا آغاز اگست 2006 میں نواب اکبر بگٹی کی ہلاکت سے شروع ہوا اور جو گزشتہ ایک دہائی سے کبھی دھیمے کبھی تیز جاری و ساری ہے۔ بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ ریپبلکن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ اور لشکر بلوچستان جیسی تنظیمیں بہرحال حقیقت ہیں۔ ان 4 تنظیموں میں سے 3 کے رہنما یعنی نواب اکبر خان بگٹی مرحوم کے پوتے برام داغ بگٹی، نواب خیر بخش مری مرحوم کے بیٹے ہربیار مری اور سردار اختر مینگل کے بھائی جاوید مینگل برسوں سے پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے بلوچستان میں پاکستانی ریاست کے ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ان تینوں نوابوں کے ورثوں سے زیادہ منظم تاریخ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے سابق رہنما ڈاکٹر اللہ نذر کی ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سابق سربراہ اور بلوچستان کے کور کمانڈر نے کوئٹہ میں 2016 میں یہ انکشاف کیا کہ ڈاکٹر اللہ نذر اپنے ساتھیوں سمیت مارا گیا ہے، تاہم بعد کے دنوں میں اس کی تردید آ گئی تھی۔ ڈاکٹر اللہ بخش نذر کی آرمی اور دیگر مزاحمتی تنظیموں کا کیا مستقبل میں اتنی بڑی قوت بن سکتی ہے کہ جن کے بارے میں ایک عرصے سے سیڈو انٹلیکچوئل اور سول سوسائٹی کا ایک حصہ خوش فہمی کی حد تک اسے مشرقی پاکستان کی علیحدگی سے جوڑنے لگا ہے؟ سوال بڑا حساس اور خطرناک ہے، اس سے سمٹنے کی کوشش کروں گا، لیکن یہاں پہنچ کر خیال آ رہا ہے کہ میں بلوچستان کی حالیہ تاریخ میں اس کردار پر تفصیل سے گفتگو کر ہی نہیں سکا جو موجودہ مزاحمتی تاریخ کا سب سے بڑا سبب بنا۔ میری مراد نواب اکبر خان بگٹی سے ہے۔ نواب اکبر بگٹی پر ایک غیر ملکی مصنفہ نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں نواب اکبر بگٹی نے اعتراف کیا تھا کہ صرف 12 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قبائلی رواج کے مطابق پہلا قتل کیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ بلوچستان کی حالیہ خونریز تاریخ میں ٹرننگ پوائنٹ اگست 2006 میں ہی آیا جب نواب اکبر بگٹی کی پراسرار ہلاکت، جسے بلوچستان میں شہادت کہا جاتا ہے، اس نے انہیں سارے بلوچستان کا ہیرو بنا دیا۔ نواب اکبر بگٹی اپنی 7 دہائیوں پر محیط سیاست میں ہمیشہ متنازع رہے، ان کے مخالفین کی تعداد ہمیشہ ان کے حامیوں سے زیادہ رہی۔ یہ حقیقت ہے کہ سردار عطا اللہ مینگل اور نواب خیر بخش مری کی گوشہ نشینی اور پھر غوث بخش بزنجو کے انتقال نے انہیں 90 کی دہائی تک آتے آتے بلوچستان کی سیاست میں سب سے اونچے منصب پر فائز کر دیا۔ اگر اکتوبر 1999 میں نواز شریف کی حکومت کا تختہ جنرل پرویز مشرف کی فوجی حکومت کے ذریعے نہ الٹ دیا جاتا تو شاید بلوچستان کا مسئلہ اس سنگین نیچ پر نہ پہنچ پاتا۔ میاں نواز شریف کی دونوں حکومتوں کے دوران بلوچ قوم پرستوں سے مسلم لیگ نون کے تعلقات اگر بہت مفاہمانہ نہ تھے تو بہت مخالفانہ بھی نہ تھے۔ 1998 میں جب نواز شریف ایٹمی دھماکے کرنے کوئٹہ سے چاغی گئے تو ان کی گاڑی کو ڈرائیو کرنے کوئی اور نہیں بلکہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ سردار اختر مینگل کر رہے تھے۔ صدر جنرل پرویز مشرف کی مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی سے جو مخاصمت تھی وہ تو سمجھ آتی ہے، مگر بلوچستان کا مسئلہ دوسرا تھا۔ جنرل پرویز مشرف یہ حقیقت نہ جان سکے کہ مری، مینگل اور بگٹی اور بزنجو کی حامی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے حقیقی نمائندے اگر اسلام آباد اور بلوچستان کی پارلیمانی سیاست سے باہر رہے
تو پہلے ہی سماجی اور معاشی طور پر محرومیوں کے شکار بلوچوں کے غیظ و غضب میں اضافہ ہوگا کہ اس دوران ہزاروں کی تعداد میں نوجوان تعلیم یافتہ بلوچوں کی وہ پیڑی بھی تیار ہو چکی ہے جس سے اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ انہیں خاص طور پر سرکاری ملازمتوں سے محروم رکھا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ان کی ہی زمین سے نکالنے والے معدنی ذخائر کی آمدنی سے بھی محروم رکھا گیا۔ بلا شبہ جنرل پرویز مشرف کی حکومت کے نمائندے کے طور پر جب چودھری شجاعت حسین اور مشاہد حسین سید نے نواب اکبر خان بگٹی سے مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا تو اسے نتیجہ خیز بنایا جا سکتا تھا، مگر پھر یہی وہ وقت تھا جب جنرل پرویز مشرف مری کے علاقے میں جلسہ کرتے ہوئے ایک راکٹ حملے میں بال بال بچ گئے۔ جنرل پرویز مشرف نے اس کی براہ راست ذمہ داری مری اور بگٹی قبائل پر ڈال دی تھی، لیکن واضح رہے پتہ ہے اس نے وہاں پہ کون سے کلمات ادا کیے تھے، جو کہ اس کا ایک تکیہ کلام تھا کہ ہم کسی سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں۔ ان کو بتاؤ کہ یہ پٹاخے چھوڑنا چھوڑ دے، اسی سے ہم ڈرتے ورتے نہیں ہیں۔ جنرل مشرف پر اس حملے کے بعد سوئی کولو ڈیرہ بگٹی میں فوجی چوکیوں پر حملوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس دوران ایک حملے میں 19 فوجی اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ اس کے جواب میں اکبر خان بگٹی کے رہائش گاہ پر پہلا حملہ ہوا اور تمام فاصلوں اور رکاوٹوں کے باوجود الیکٹرانک میڈیا بھی ڈیرہ بگٹی پہنچنا شروع ہو گیا تھا۔ برسوں سے میڈیا سے دور اکبر خان بگٹی کے لیے چینلوں کی اسکرینیں ایک نیا میدان جنگ تھی۔ نواب اکبر خان بگٹی کا سرخ و سفید چہرہ جب ٹی وی کے اسکرینوں پر آتا اور ان کی باروب کاٹتی ہوئی زبان اسلام آباد کی سویلین فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چلتی تو ایسا لگتا کہ بلوچستان ایک آتش فشاں کے دہانے پہ کھڑا ہے، مگر حقیقت یہ تھی اس وقت نواب اکبر خان بگٹی کے ساتھ دیگر قبائل تو چھوڑے، خود بگٹیوں کی بھی اتنی تعداد نہ تھی کہ وہ کوئی طویل لڑائی کے متحمل ہوتے۔ ڈیرہ بگٹی کو چھوڑنا نواب اکبر خان بگٹی کی ایک جنگی حکمت عملی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ مری بگٹی جنکشن پر جب وہ اپنا مورچہ بنائیں گے تو سارا بلوچستان ان کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ نواب صاحب ایک بھرپور عظیم الشان زندگی گزار چکے تھے اور وہ اب خود کو ایک ہیرو اور افسانوی کردار کی حیثیت سے بلوچستان کی تاریخ میں زندہ دیکھنا چاہتے تھے، اور پرویز مشرف نے انہیں یہ موقع فراہم کر دیا تھا۔ 2013 کے انتخابات میں کامیاب ہونے والی ڈاکٹر مالک بلوچ کی منتخب حکومت نے بلوچستان کو قومی دائرے میں شامل کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی کمانڈ کے ساتھ کلیدی کردار ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مالک بلوچ اور نیشنل پارٹی کے قائد میر حاصل خان بزنجو کی حکومت کے 2.5 سال بجا طور پر بلوچستان کی کرپشن اور حبس زدہ صوبے میں خوشگوار ہوا کا جھونکا تھے، مگر اسلام آباد میں بیٹی مسلم لیگ نون کی اور ایک حد تک اقتدار میں آنے کے لیے ذرا جلد بازی کا شکار ڈاکٹر مالک کی حکومت وہ غلطی کر بیٹھی جو بہرحال اس کی مجبوری تھی، مگر اس کا نقصان مستقبل میں سارے صوبے کو اٹھانا پڑا۔ مسلم لیگ نون اور نیشنل پارٹی کے معاہدے کے تحت 2.5 سال کی مدت پوری کرنے کے بعد روایتی سردار ثناء اللہ زیری مسلم لیگ نون کے وزیر اعلیٰ بنے۔ تو دراصل یہ واپسی تھی روایتی سرداروں نوابوں کے طرز حکمرانی کی، سینٹ میں صادق سنجرانی کو لانے اور ایک نئی صف بندی کے لیے پیپلز پارٹی جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے لیے استعمال ہوئی، اور سردار ثناء اللہ زیری کی حکومت کو ختم کر کے قدوس بزنجو کو لے کر آئی۔ اس کے بعد باپ یعنی بلوچستان عوامی پارٹی کو تو وجود میں آنا ہی تھا۔ یہ دراصل ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جس میں نمائندہ قوم پرست جماعتوں کو پیچھے دھکیل کر اسلام آباد کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک ایسا گاٹھے کا سودا کیا جس کے نتائج اس سے مستقبل میں زیادہ سنگین صورتحال میں بھگتنے پڑیں گے۔ سپیک اور گوادر کی اقتصادی اور جغرافیائی اہمیت کے سبب پاکستانی ریاست کے دشمنوں کے لیے بہرحال بلوچستان اپنے وسیع رقبے اور کلی مغربی سرحدوں کے سبب ایک سافٹ ٹارگٹ رہا ہے۔ بلوچستان مسئلہ کیا ہے؟ بظاہر اس سوال کا جواب بڑا صاف اور سیدھا تھا۔ بلوچستان کو جب 23 سال بعد 1970 میں صوبے کا درجہ ملا تو ایک مختصر سے گروہ کو چھوڑ کر تمام ہی بلوچ قوم پرست سرکردہ رہنما اس بات پر متفق تھے کہ اگر بلوچستان کو حقیقی معنوں میں صوبائی خود مختاری دے دی جائے
اور ریاستی امور میں برابری کی بنیاد پر شرکت کا موقع ملے تو بلوچستان کا مسئلہ اتنا سنگین نہیں کہ اس سے حل نہ کیا جا سکے۔ فروری 1973 میں اس وقت کے صدر ذوالفقار علی بھٹو سے نواب اکبر خان بگٹی گورنر بلوچستان کے عہدے کا حلف لے رہے ہیں۔ 1948، 1958، 1962 اور پھر 1971 کی سنگین خونریزی کے بعد جب وطن عزیز میں پہلی بار بالغ رائے دہی کی بنیاد پر انتخابات ہوئے تو بلوچستان کی نمائندہ سیاسی تنظیم نیشنل عوامین کے مقتدر اور معتدل رہنما میر غوث بخش بزنجو نہیں بلکہ پہاڑوں پر مسلح جدوجہد کرنے والے مری، منگل، بگٹی قبائل کے سخت گیر سرداروں اور نوابوں نے بھی انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ 1973 کے آئین پر ایک نواب خیر بخش مری کو چھوڑ کر بلوچستان کی قومی و صوبائی اسمبلی کے تمام اراکین نے دستخط بھی کیے اور ریاست پاکستان سے وفاداری کا بھی حلف اٹھایا تھا۔ مگر 80 اور 90 کی دہائی اور پھر سابق صدر جنرل پرویز مشرف اور ان کے بعد کی حکومتوں نے جو تجربے کیے ان کی وجہ سے بلوچستان کے مسئلے کو گنجلک اور گمبھیر تو ہونا ہی تھا کہ آنے والے دنوں میں ڈاکٹر مالک بلوچ جیسا کوئی معتدل قوم پرست نمائندہ سامنے نظر نہیں آتا۔ بلوچستان کی حالیہ مزاحمتی تاریخ مستقبل میں کتنا خطرہ بن سکے گی اس کا انحصار اندرون سے زیادہ بیرون پر ہے۔ شاید اس لیے گریٹر بلوچستان کے امکانات کم نظر آتے ہیں۔ اس خطرے کے بڑے کھلاڑی حتیٰ کہ روایتی دشمن بھارت بھی ایک نیا بنگلہ دیش بنانے کا متعامل نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ بات بھی اسلام آباد میں بیٹھے سویلین حکمرانوں کو یاد رہے کہ کوئٹہ میں بیٹھی باپ میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ ان حریت پسند بلوچوں کا نہیں جو کہ غلام بن کر رہیں چاہے غیروں کے یا اپنوں کے۔ اتنی لمبی تمہید باندھنے کے بعد میرے ضمیر کی عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ تربوز پر چاقو گرے یا چاقو تربوز کے اوپر گرے، دونوں صورتوں میں نقصان تربوز کے اندرونی بیج کا ہونا ہے اور اندرونی کھانے والی مواد کا ہونا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد شاید ہی زیرک لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ چاہے ارباب اختیار گریٹر بلوچستان کے خواہان کو کچلے یا پھر یہی لوگ اسی طرح اپنی اینٹی اسٹیٹ کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے پاکستانی عوام کو کچلے، کیونکہ وردی میں ملبوس لوگ ہی انہی میں سے ہیں، تو دونوں صورتوں میں نقصان پاکستان کا ہی ہونا ہے۔ ضد اور ہٹ دھرمی کو چھوڑنا چاہیے اور دشمنوں کو سافٹ ٹارگٹ دینے کی بجائے ان کے زخموں پر نمک پاشی کے اسباب پیدا کر دینے چاہیے، اور وہ اس صورت میں ہی ممکن ہوگا کہ اگر واقعی سانحہ بنگال کا داغ نہ تو سویلین حکومت اپنے سر لینے کو تیار ہے اور نہ ہی فوجی قیادت، تو پھر ہمیں تمام تر اختلافات کو بالائے طاق رکھنا ہوگا اور ایک گرینڈ جرگے کے ذریعے اس میں آپ اندرونی سٹیک ہولڈرز اور بیرونی دوست ممالک کے تھنک ٹینکس کو شامل کر کے حقداروں کو آئین و قانون کے تحت حق دینا ہوگا، لیکن اس سے پہلے ذمہ داران کا بھی تعین کرنا ہوگا اور انہیں ماورائے آئین نہیں بلکہ آئین و قانون کے مطابق قرار واقعی سزائیں دینی ہوگی۔ دونوں طرف سے جو ذمہ داران ہوگے ان دونوں طرف سے ذمہ داران کو قرار واقعی سزائیں دینی ہوگی۔ مرکز اور صوبوں کو جائز حقوق کے لیے کچھ لے اور کچھ دے کی پالیسی کے مطابق اتفاق کرنا ہوگا اور گریٹر بلوچستان کی بجائے اصل معنوں میں عظیم سے عظیم تر بلوچستان بنانا ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ ہمارے پاس بچا ہی نہیں ہے۔ نہ تو ہم سانحہ بنگال طرز کے کسی اور واقعے کے متعامل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی علیحدہ شدگان نے زیادہ دیر تک سروائیو کرنا ہے، کیونکہ اس طریقے سے بچا کچا پاکستان نے بھی کمزور ہونا ہے اور نوزائیدہ ریاست و دشمن کے لیے نوالہ تر ثابت ہونا ہے۔ لیکن ذمہ داران کا تعین کر کے قرار واقعی سزا اس لیے بھی دینا چاہیے کیونکہ دونوں طرف سے عوام کا نقصان ہو چکا ہے اور وہ دونوں ہی پاکستانی تھے۔ اگر ایک طرف بلوچ عوام کا دعویٰ ہے کہ ہمارے بندے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں مارے گئے ہیں، اٹھائے گئے ہیں اور گم کیے گئے، تو دوسری طرف وطن کی حفاظت کی خاطر خاکی اوڑھ کر ہم عوام میں سے گئے کتنے مائی کے لال اس دھرتی پہ قربان ہو چکے ہیں، اس کا حساب ہی تو کسی نے دینا ہے۔
امید ہے آج کی یہ معلوماتی اور تجزیے پر مبنی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ جاتے جاتے میرا یوٹیوب چینل تاریخ ناک کو میرے حوصلہ افزائی کی خاطر بھی سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن اپنے موبائل پر آن رکھنے کے لیے بیل آئیکن آل کو پریس کیجیے گا تاکہ اس سے بھی اہم اور معلوماتی جبکہ تاریخی ویڈیوز آپ کے لیے لے آتا رہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔